والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذین آمنو اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا اور کیے انہوں نے الصالحات نیک اعمال، اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، سندخلہم تو جلد ہی ہم انہیں داخل کریں گے، سندخلہم جلد ہی ہم انہیں داخل کریں گے، جنات ایسی جنتوں میں، تجری کے بہتی ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے سے بہتی ہوں گی، رواں دواں ہوں گی، جاری ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، نہریں رواں دواں ہوں گی، خالدین وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ابد الآباد تک، یہ ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کے معنی میں، خالدین فیہا ابدا اور وہ ابدی طور پر وہاں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں اس میں رہیں گے، لہم ان کے لیے فیہا ان جنتوں میں، ازواج مطہرہ، ازواج زوج کی جمع ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، جوڑا یعنی اگر مرد ہے تو اس کا جوڑا عورت ہے، عورت ہے تو اس کا جوڑا مرد ہے، تو ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وہاں پر ان کے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور پاکیزہ سے مراد صاحب ایمان، یعنی کوئی کافر کسی مسلمان کا جوڑا وہاں نہیں بنے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں پاکیزگی کی جو شرائط ہیں کافر ان پہ پورا نہیں اترتا، کافر عقیدے کی ناپاکی میں مبتلا ہوتا ہے، کافر عقیدے کی ناپاکی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ 10ویں پارے میں پڑھیں گے، اللہ رب العزت نے مشرکین کے لیے نجس کا لفظ استعمال فرمایا ہے، نجس، انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، نجس ناپاک، پلید۔ اب یہاں کس چیز کی ناپاکی ہے، کس چیز کی پلیتی ہے؟ وہ عقیدے کی ناپاکی ہے، عقیدے کی پلیتی ہے۔ منافقین کے بارے میں فرمایا انہم رجس، اور رجس کا مطلب بھی ناپاک ہے۔ اب وہاں کس چیز کی ناپاکی ہے؟ عقیدے کی ناپاکی ہے، کردار کی ناپاکی ہے۔ تو لہم فیہا ازواج مطہرہ، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، یعنی مومن ہے، مرد ہے تو وہ بھی صاحب ایمان، اور اس کا جوڑا عورت ہے تو وہ بھی صاحب ایمان۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان فوت ہوئے ہوں گے جو جن کی ابھی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، جن کا ابھی نکاح ہی نہیں ہوا تھا، کنواری حالت کے اندر وہ فوت ہو گئے تھے، مرد فوت ہوئے تھے، اسی طرح عورتیں بھی فوت ہوئی بہت ساری ایسی کہ جو کنواری حالت میں تھی ان کا نکاح ہی نہیں ہو پایا۔ تو اللہ رب العزت یہ جو ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت، اللہ رب العزت ان کا وہاں جوڑا بنا دیں گے، تو یہ دونوں ایمان والے ہیں، یہ پاکیزگی کی ان شرائط پر پورا اترتے ہیں جو اللہ رب العزت نے جنت والوں کے لیے لازمی قرار دی ہیں۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس جنت کے اندر پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وندخلہم اور ہم ان کو داخل کریں گے، اور ہم ان کو داخل کریں گے، ظلا ظلیلا، ظل سایہ، ظلیلا گھنا، ہم ان کو گھنے سایوں میں داخل کریں گے، یعنی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے درختوں کے سائے ہوں گے، بڑے گھنے سائے ہوں گے۔ سایہ یہ خود ایک نعمت ہے، سایہ یہ خود ایک نعمت ہے،
اور سایہ اگر درخت کا ہو، ہریالی کا ہو، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. دیوار کا سایہ ہو، ٹھیک ہے سایہ ہوگا، اوپر کوئی لکڑی ہے یا کوئی لوہا ہے اس کا شیڈ بنا ہوا ہے، بے شک سایہ ہوگا. لیکن جو سایہ درخت کا ہوتا ہے، ہریالی کا ہوتا ہے، اس کی بات ہی اور ہے، اس کی راحت بھی اور ہے، اس کی ٹھنڈک ہی اور ہے. تو جنت میں جو سائے ہوں گے وہ درختوں کے ہوں گے اور بڑے خوشگوار ہوں گے اور بڑے راحت افزا ہوں گے. پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا انجام بیان فرمایا جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کا ارتکاب کیا. ان کا کیا انجام ہوگا یہ گزشتہ آیات میں ہم نے بیان کیا، بلکہ یہ تذکرہ چلا تھا ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم. ان پر جو نبی آئے، کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ ایمان نہیں لائے. جو ایمان لائے ان کا تذکرہ تو اس میں ہے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کا تذکرہ ہم کل پڑھ چکے ہیں. اور اس تذکرے کی ایک بڑی بھیانک شکل یہ تھی کہ جہنم میں جب ہم ان کو داخل کریں گے تو جہنم کی آگ ان کو جلا کے رکھ دے گی، اور جب وہ جل جائیں گے اور ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم وہ کھالیں بدل کر ان کو اور کھالیں اڑا دیں گے. لیذوقوا العذاب، بلکہ کلما، جب بھی کھال جلے گی وہ اتار کر نئی کھال چڑھا دی جائے گی، وہ جلے گی اتار کر نئی کھال چڑھا دی جائے گی، تاکہ عذاب جو ہے وہ رکنے نہ پائے. تو جو مان رہا ہے اللہ کو اور اللہ کی، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے پاکیزہ جوڑے ہیں، اس کے لیے نہریں ہیں، گھنے سائے ہیں. جو نہیں مان رہا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمر، حکم فرماتے ہیں، کم، تمہیں، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں. اب جو یہ انداز ہے نا، یہ انداز تقریباً وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. وہاں اللہ تعالیٰ ایمان والے کو براہ راست مخاطب کر رہے ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اب تم کون ہو؟ قیامت تک آنے والے ایمان والے، قیامت تک آنے، اس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں. گویا جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ حکم ہمیں ہے. جب ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم، اس کا مطلب میں ہے اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں تو میرے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اس سے کہیں منہ آگے پیچھے کروں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتے ہیں، ان کہ تؤدوا، سپرد کرو، الامانات، امانتیں، امانتیں سپرد کرو، الی اہلہا، ان کے مالکوں کے اور ان کے اہل کے. امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کرو اور امانتیں ان کے اہل کے حوالے کرو. ایک حکم یہ دے دیں اللہ تعالیٰ، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو اہل ہے امانت اس کے سپرد کرو، اور جو مالک ہے امانت مالک کے حوالے کرو. یہ مفہوم، دونوں مفہوم جو ہیں وہ اس جملے کے اندر واضح ہو رہے ہیں. اچھا، امانت ان کے مالکوں کے حوالے کرو، یہ تو سیدھا سادہ سا لفظ ہے، اس کا مفہوم تو نسبتاً واضح ہے. اور وہ واضح یہ ہے کہ کہیں پر کوئی امانت ہے تو جس شخص کی امانت ہے بھائی اس کے حوالے کرو، اس تک پہنچاؤ. امانت جس کی امانت ہے اس کو دو، وہ اپنی امانت وصول کرے، وہ اپنی امانت حاصل کرے. مجھے کوئی چیز ملتی ہے تو میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں جیب میں ڈال دوں. یہ کسی کی چیز ہے، کہیں گری پڑی ہے، مجھے مل گئی ہے. کوئی مجھے کہتا ہے جی یہ کسی کی چیز ہے، اب میرے ذمہ یہ ہے کہ میں اس کا جو مالک ہے میں اس تک پہنچنے کی کوشش کروں اور میں اس کے سپرد کروں، میں اس کے سپرد کروں. اسی طرح مثال کے طور پر
اولاد چھوٹی ہے، وراثت تقسیم ہو گئی ہے، اب یہ اولاد ابھی اس وراثت کو شاید لے نہ پائے، لیکن جب یہ اپنی عمر کو پہنچ جائے کہ یہ امانت ان کی ہے، تو بھائی یہ مالک ہیں، یہ امانت ان کو پہنچاؤ، ان کے سپرد کرو۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ دوسری چیز، جو اہل ہو امانت اس کو دو۔ یہاں کیا مراد ہے اس سے مراد ذمہ داری ہے۔ جو شخص جس ذمہ داری کا اہل ہے اس کو دو ذمہ داری، جو اہل نہیں ہے اس کو نہ دو، اس کو نہ دو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور درویش صحابی تھے، بہت ہی درویش قسم کے اور سادہ مزاج، بے انتہا سادہ مزاج۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، نہیں وہ ابو درداء ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کی میں بات کروں تو بڑے سادہ مزاج تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ اتنی سادگی تھی مزاج کے اندر کہ جب لوگوں کے حالات بہتر ہوئے تو لوگوں نے ظاہر حالات بہتر ہونے کے ساتھ طرز زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ ہم اپنا دیکھ لیں، آج سے 25-30 سال پہلے جو طرز زندگی تھا کتنا ڈفرینٹ تھا، آج کتنا ڈفرینٹ ہو گیا۔ وسائل کی آسائش آ گئی، بہتری آ گئی، حالات تبدیل ہوتے۔ صحابہ کرام میں بھی ایسا ہی ہوا، فتوحات شروع ہوئی، مال غنیمت، کاروبار، کھیتی باڑی، ذرائع آمدن بڑھے۔ جب ذرائع آمدن بڑھے ہیں تو پھر حالات میں بہتری آئی ہے۔ تو صحابہ کرام کی بھی حالات میں اس طرح بہتری آئی، تو بہتری آئی تو اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا لباس، سب کچھ۔ یہ سادہ مزاج تھے، کہنے لگے یہ کیا طریقہ ہے؟ حضور کے زمانے میں ایسا تھا نہیں تھا نا، یہ جس کے پاس 3 جوڑے ہیں نا وہ ایک جوڑا نکالے، 2 نکالے، ایک رکھے یا 2 رکھے، بس سواری ایک ہے کافی ہے، دوسری رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نکالو، ہٹاؤ اس کو۔ اس طرح یہ روک ٹوک کرنا شروع ہو گیا بہت سارا۔ تو بڑے سادہ مزاج سے تھے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی آپ مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں دیتے ہیں، کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا دیا، کسی کو کسی جگہ کا امیر بنا دیا، تو مجھے بھی کوئی ذمہ داری دے دیں، مجھے بھی کوئی ذمہ داری دے دیں تاکہ میں بھی کوئی کام کروں۔ اب ظاہر یہ وہ لوگ تھے جن کو مال و دولت کا لالچ نہیں تھا، مال و دولت کا ان کو لالچ نہیں تھا۔ یہ تو وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کے پاس 4 سوٹ ہیں تو 2 الگ نکالے، اللہ کے راہ میں صدقہ کرے، تو ان کو کیا لالچ ہونا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر، یہ جو عہدہ ہوتا ہے نا بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور تو کمزور آدمی ہے، تو اس ذمہ داری کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا، تو اس ذمہ داری کے ساتھ انصاف بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہر بندہ اس ذمہ داری کو اٹھانے اور نبھانے کا اہل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ضروری نہیں ہے کہ نیک ہو تو وہ شخص ذمہ داری کا بھی اہل ہوگا، یہ کوئی ضروری نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت موسیٰ اشعری سے بڑا عجیب مشورہ کیا، کب ابو موسیٰ مجھے یار مشورہ دو، میں ایک عجیب حالت دیکھ رہا ہوں۔ وہ حالت یہ ہے، میں ایک ذمہ داری کسی کو دینا چاہتا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں کہ جو شخص نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیکی تقویٰ میں بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو اس کے اندر اس ذمہ داری کو نبھانے کی اہلیت نسبتاً کم ہے۔ اب نیکی ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، لیکن ذمہ داری کو نبھانے کی اہلیت کم ہے۔ اور جس میں دیکھتا ہوں کہ ذمہ داری نبھانے کی اہلیت ہے، کمال درجے کی اہلیت ہے، تو اس میں دیکھتا ہوں کہ نیکی اور تقویٰ اس درجے کا نہیں، نیکی اور تقویٰ اس درجے کا نہیں ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اب اگر اس کی نیکی کو دیکھوں، تقویٰ کو دیکھوں، اس کے عبادات کو دیکھوں، تو جو ذمہ داری دینا چاہتا ہوں اس لحاظ سے وہ کم ہے۔ اور اگر اہلیت کو دیکھوں تو پھر نیکی اور تقویٰ وہ اس درجے کا نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ کیا کروں؟ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے امیر المؤمنین، جہاں تک تعلق ہے نا نیکی، تقویٰ، عبادات، اس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے، اور جہاں تک تعلق ہے نا کسی کام کی اہلیت، اس کا تعلق لوگوں سے ہے۔
آپ نے جو ذمہ داری دینی ہے اس کا تعلق لوگوں سے ہے، لہذا لوگوں سے تعلق کی بنا پر اس کے اندر کون سی اہلیت کا ہونا زیادہ اہم ہے، آپ اس کو مد نظر رکھیں۔ اگر اس ذمہ داری کو نبھانے کی اہلیت زیادہ ہے، اس کے اندر ذمہ داری دے دیں اس کو۔ جہاں تک نیکی اور تقویٰ ہے، اس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے، اس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے ہیں، انت عبد الامانات الی اہلھا، جب کوئی ذمہ داری سپرد کرو، چاہے اپنی اولاد میں سے کس کے سپرد کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہماری اولادوں میں بھی فرق ہوتا ہے، ایک بچہ نسبتاً زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے اور ایک بچہ نسبتاً ذرا کم ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو جب کوئی ذمہ داری دینی ہے تو کوشش کی جائے کہ جو جانچا جائے کہ کون زیادہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی علاقائی سطح کے اوپر کسی شخص کے ذمہ کوئی کام لگانا ہوتا ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کون ہے اس کام کو پورے طور پر کرنے کا اہل۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ شخص مجھے بڑا اچھا لگتا ہے لہٰذا چلو اس کو میں یہ بھی دے دیتا ہوں، اس کو میں یہ بھی دے دیتا ہوں، اس کو میں نہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اب یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا، اس کے پس منظر کے بارے میں مفسرین کرام نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی جو چابی ہوتی تھی نا، چابی وہ ایک خاندان میں چلی آ رہی تھی، وہ شیبی خاندان تھا، اور یہ خاندان کی ذمہ داری کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ نبھا رہا تھا۔ جب آپ ہجرت فرما کر مکہ تشریف لے جانے لگے، مدینہ ہجرت فرما کر، تو آپ کی خواہش یہ ہوئی کہ میں جاتے ہوئے خانہ کعبہ میں 2 رکعت نوافل پڑھ کے جاؤں۔ آپ تشریف لائے اور وہاں پر جو خانہ کعبہ کی چابی جس کے پاس تھی اسے کہا ذرا یہ دروازہ کھول دے، میں نے اندر 2 رکعت نفل پڑھے۔ میں کہا نہیں، آپ کے لیے نہیں کھولنا۔ کیوں؟ آپ نے ہماری قوم کے اندر بڑا انتشار پیدا کیا ہے، لڑائیاں جھگڑے، ہمارا جو بنا ہوا ایک نظام تھا آپ نے اس نظام کو نقصان پہنچایا بڑا، آپ کے لیے میں دروازہ نہیں کھول سکتا۔ حضور نے فرمایا 2 رکعت پڑھنے میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کون سا کوئی یہاں رہنا ہے یا کچھ کرنا ہے، میں اکیلا ہوں، کر نہیں، آپ کے لیے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کیا وقت ہوگا، جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں گا اور یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ٹھیک ہے چلو، پھر جب وہ وقت آیا تو پھر لے لے۔ اب اس کے بعد وہ ماننا بھی نہیں تھا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، وہ تو کہہ رہا یہ سمجھا کہ ایک ویسے ہی نا مجھے مرغوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا کہ جب وہ وقت آیا تو ٹھیک ہے، پھر لے چابی، پھر آپ کے پاس ہوگی نا، پھر جو مرضی کرنا۔ خیر آپ مایوس ہو گئے، چلے گیا۔ مکہ فتح ہوا، 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی لی۔ اچھا چابی لے کے فرمایا یاد ہے یہیں پر کھڑے ہو کر کیا کہا تھا میں نے، جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی تم یہاں کھڑے ہوگے۔ ارے صحیح۔ اب صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ ایسے تھے، ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ کتنا اچھا ہو یہ خانہ کعبہ کی چابی ہمیں مل جائے، اور یہ عرب کے اندر بہت بڑا اعزاز تھا، تو ان کے پاس تو کعبے کی چابیاں ہیں، یہ تو خانہ کعبہ کے کلید بردار ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام ان کی تمنا تھی ہمیں مل جائے اور یہ شرف ہمیشہ کے لیے ہمارے خاندان میں جاری ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے یہ آیت اتری نہیں، جو ذمہ داری کو اتنے اچھے طریقے سے نبھاتا آ رہا ہے نا، وہ اہل ہے کہ یہ ذمہ داری اسی کے سبب کی ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ اب قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی۔ وہ ایمان لے آئے، وہ ایمان لے آئے، اور پھر اس کے بعد آج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق یہ جو چابی ہے انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، قیامت تک انہی میں رہے گی۔ کیوں؟ وہ اس ذمہ داری کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھاتے چلے آ رہے تھے۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ ان سے یہ ذمہ داری لی جائے اور کسی اور کو دی جائے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جو ذمہ داریاں ہیں، جو امانتیں ہیں، جو ان امانتوں کے اہل ہیں، امانتیں ان کے سپرد کرو۔ اور جب حکمتم تم کوئی فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا تو فیصلہ کرو بالعدل انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔
یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ انصاف کا معاملہ کیا جائے. اس لیے ایک حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی وفیما بینی وفیما بینکم, میں نے ظلم حرام کیا ہے اپنے اوپر بھی کہ کسی پہ ظلم نہیں کروں گا, اور تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے کہ خبردار کوئی کسی پہ ظلم نہ کرو. فلا تظالموا فیما بینکم, آپس میں کوئی کسی پہ ظلم نہ کرو, بلکہ کیا کرو, انصاف کا معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ہم اسی بارے میں پڑھیں گے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, چاہے تمہارا رشتہ دار کیوں نہیں کھڑا سامنے, اگر فیصلہ اس کے خلاف ہے تو فیصلہ اس کے خلاف ہے, اس کے خلاف جانے دو. یہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ, ان کے زمانے میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. خلیفہ وقت ہیں اور یہ قاضی کی عدالت میں آئے ہیں. قاضی نے دیکھا کہ اصول خلیفہ وقت جو ہے وہ حق پر نہیں ہے, اس معاملے میں وہ حق پر نہیں ہے. حق پر نہیں ہے آپ یہ کہہ لیں, یا یہ کہہ لیں کہ وہ اپنا مقدمہ صحیح طور پر ثابت نہیں کر پائے, حالانکہ ان کو پتا ہے ہیں سچے ہیں. خلیفہ وقت سچا ہوتا ہے, جو خلفائے راشدین تھے سچے ہوتے تھے, جھوٹے نہیں تھے, اس کو پتا ہے. لیکن جو ایک قانونی تقاضا ہے اس پہ پورا نہیں اتر پا رہا ہے اس وقت. تو قاضی نے خلیفہ راشد کے خلاف فیصلہ دے دیتا تھا. کیا انصاف مجھے یہ کہہ رہا ہے, اب میں فیصلہ آپ کے خلاف کروں. ایک بڑا معروف واقعہ علی رضی اللہ عنہ کا, ان کی ایک زرہ گم ہو گئی. ایک یہودی کے پاس دیکھی, اس کے پاس ہے, کہا نہ تو نے خریدی ہے نہ میں نے تجھے گفٹ کی ہے, تیرے پاس کہاں سے آئی؟ کہاں میری ہے. پتہ نہیں مان لگے میری ہے, کہاں میری ہے. معاملہ بڑا. قاضی شریح تھے, ان کی عدالت میں گئے. قاضی شریح کہنے لگے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے, آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری ہے, تو اس دعوے کا ثبوت کیا آپ کے پاس؟ فرمایا میرا غلام حمبر, میرا بیٹا حسن. وہ کہنے لگے کہ بیٹا اور غلام ان کی گواہی باپ اور مالک کے حق میں قابل قبول نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ غلام جو ہے اپنے مالک کی فیور کر رہا ہو اور بیٹا جو ہے اپنے باپ کی تھوڑی سی حمایت کر رہا ہو, اسی لیے کوئی اور گواہ ہے تو لائیں. تو حضرت علی فرمانے لگے کہ میرے پاس ہو تو گواہ بھائی, میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر یہ جو فیصلہ ہے یہ اس کے حق میں جائے گا, یہودی کے حق میں. وہ یہودی کہنے لگا آپ مجھے لائے ہیں اس عدالت میں یہ سوچ کر کہ یہ فیصلہ آپ کے حق میں کرے گی, اور آپ خلیفہ وقت بھی ہیں. حیران تم بات یہ ہے کہ نہ تو آپ کو فیور اس صورت میں مل رہی ہے کہ آپ لا رہے ہیں, نہ اس صورت میں مل رہی ہے کہ خلیفہ وقت ہیں, اور آپ کا عدالتی نظام میرے حق میں فیصلہ دے رہا ہے. کیا انسان؟ کہا اس سے بڑی اسلام کی گواہی اور اسلام کی حقانیت کی اور کوئی دلیل نہیں چاہیے مجھے. وہ مسلمان ہوا. تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا, وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور جب تم انصاف کوئی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف کے ساتھ کرو. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, نعم, کتنی اچھی چیز ہے, کتنی اچھی چیز ہے. نعم, کیا ہی خوب چیز ہے. یعظکم بہ, جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں. دیکھو کتنی اچھی چیز ہے, کیا خوب چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, کانا ہے, سمیعا, سننے والے, بصیرا, دیکھنے والے. اللہ تعالیٰ سننے والے, دیکھنے والے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا, فرما برداری کرو اللہ کی, وَأَطِيعُوا, اور فرما برداری کرو, الرسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حکم مانو اللہ کا, حکم مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَأُولِي الْأَمْرِ, اور اولی الامر کا, منکم, تم میں سے, اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو, ان کا کہنا مانو.
اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر صاحب اختیار، جن کے پاس فیصلے کا حق ہے، اولی الامر۔ اب اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ اولی الامر سے دو لوگ مراد ہیں، دو لوگ مراد ہیں۔ معاملہ سیاسی ہو، معاملہ سیاسی ہو تو حکمران امیر وہ اولی الامر ہے۔ معاملہ دینی ہو تو جو علماء مفتیان حضرات ہیں وہ اولی الامر ہے۔ معاملہ سیاسی ہو تو امیر، معاملہ دینی ہو تو جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں یہ اولی الامر ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ آگے فَإِن، پس اگر تنازعتم، اگر تم باہمی اختلاف کا شکار ہو جاؤ، فی شیء، کسی معاملے میں، فَإِن تنازعتم فی شیء، اگر تم کسی معاملے میں باہمی اختلاف کا شکار ہو جاؤ، یعنی اللہ اور اللہ کا رسول کچھ کہہ رہے ہیں، اولی الامر کچھ کہہ رہے ہیں، ان دونوں میں تنازع آ گیا ہے، اللہ کا فیصلہ، اللہ کے رسول کا فیصلہ کچھ اور ہے، اولی الامر کچھ اور کہہ رہے ہیں، فَرُدُّوهُ، تو پھر اس معاملے کو لے جاؤ الی اللہ، اللہ کی طرف، اور رسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جو وہ کہیں۔ ایک بات یہاں تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی جو اطاعت ہے وہ مستقل ہے اور غیر مشروط ہے، مستقل ہے اور غیر مشروط ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ جس کام کا حکم دے اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کام کس نوعیت کا ہے، اس کو مانا جا سکتا ہے یا نہیں مانا جا سکتا، یا یہ رواج کے مطابق ہوگا تو مانیں گے، نہ، مستقل جو حکم آ گیا ماننا ہے۔ بعین ہی یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو چیز ارشاد فرمائیں، جو حکم دیں، اس میں یہ نہیں دیکھنا اگر یہ حکم اللہ کے حکم کے مطابق ہوا تو مانیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہوا تو نہیں مانیں گے، یہ نہیں دیکھنا اس میں، یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ نبی کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف ہو، یہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ نبی جو بات کہہ دیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی اس پہ تفصیل سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، کوئی حکم نہیں کیا، اشارہ تک نہیں کیا، لیکن نبی جو ہیں اس بارے کو بیان کرتے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے نہیں کہا تو ہم حضور کی بات کیوں مانیں، نہیں، بے شک اللہ نے اشارتاً کہیں ذکر نہ کیا ہو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو ذکر کر دیں تو وہ مستقل مانی جائے گی، اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہوتی ہے ہمارے یہاں، دیکھیں گے فلاں چیز اس کا تو کہیں اللہ نے ذکر کیا، اشارتاً بھی نہیں کیا، تو اگر اشارتاً بھی اللہ نے ذکر نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ بات غلط ہے، نہیں، آسان نہیں۔ مثال کے طور پر آج کل کا ایک معاملہ چل رہا ہے دجال، دجال کا اللہ نے اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا، کہیں پر بھی، یاجوج ماجوج کا ہے، دجال تو نہیں ہے، پورا قرآن کریم کہیں اشارتاً بھی ذکر نہیں ہے، حتیٰ کہ دابۃ الارض کا بھی ہے قرآن کریم میں، وہ جو زمین سے ایک جانور نمودار ہوگا اس کا ذکر بھی ہے قرآن کریم کے اندر، لیکن بہت بڑی علامت، بہت بڑی نشانی دجال، اس کا ذکر قرآن میں اشارتاً بھی نہیں، کہیں پر بھی نہیں، لیکن حضور علیہ السلام والسلام نے بیان کیا اور بڑا تفصیلاً بیان کیا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے جناب ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، کم از کم قرآن میں اشارتاً تو کوئی بات ہونی چاہیے تھی، تو اللہ ہم مان لیں، یہ اللہ واطیع اور رسول، یہ دونوں غیر مشروط ہیں، یہ دونوں مستقل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا، حضور نے دیا ہے، مانیں گے، اس کے لیے قطعاً یہ شرط نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہو تب مانیں گے، نہیں، قطعاً اس کے لیے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایسی بہت سی چیزیں، ہم بہت سی چیزوں کا انکار کرنے لگتے ہیں، اور یہ قرآن میں کہاں ہے؟ نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعبیر،
کافی ہے. اگر حضور نے فرمایا تو وہ یوں سمجھو کہ اللہ ہی نے فرمایا ہے، وہ اللہ ہی کا قول ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وہ اولي الامر منکم، اور تم میں سے جو امیر ہیں، اولو الامر ہیں، صاحب اختیار ہیں، ان کی اطاعت کرو. جو امیر ہوتا ہے نا، امیر حاکم جو ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی اطاعت پر بہت زور دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اطاعت پر بہت زور دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارا جو امیر ہے، چاہے وہ کوئی ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، ناک کٹا اجدا، ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت کرو. جس نے امیر کی اطاعت کی، حضور نے فرمایا اس نے میری اطاعت کی. لیکن اس وقت تک کہ جب وہ امیر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چل رہا ہے اور فیصلے کر رہا ہے اور حکم دے رہا ہے، پھر ماننا لازم ہے. لیکن اگر وہ جو امیر ہے، حاکم ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے خلاف چلتا ہے تو پھر اس کی اطاعت قطعاً جائز نہیں، پھر نہیں ماننی. فردوہ الی اللہ والرسول، پھر اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرنا ہے. اگر تم ہو تم تؤمنون، ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس معاملے کو پھیرو، اور پھر اللہ اور اس کے رسول بھی کے حکم کو مانو اور اسی کو ترجیح دو. ذالک خیر، یہی سب سے بہتر ہے، یہی سب سے بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے خوبصورت ہے. یہی سب سے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی سب سے خوبصورت ہے. بس یہاں تک.